اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقالت فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیہا لکم من الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للإخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وإطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة على استيجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منماتا للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة إيجابا للعفة وحرم الشرك إخلاصا له بالربوبية فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. حلول ایام جمادی الثانی و ایام اعضائے فاطمیہ تمام اہل اسلام کو و تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص پیروان امامت و ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. ان ایام میں گزشتہ سنوات کے مطابق خطبہ نورانی حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا محل لباس قرار پایا تھا، جس کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے اور اسی کا باقی ماندہ حصہ اس فرصت میں اور آنے والی فرصتوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی عرض ہوگا. خطبہ کے کئی حصے ہیں اور ان میں سے ایک حصہ اور اہم حصہ اس نورانی خطبے کا فلسفہ دین اور فلسفہ احکام کے متعلق ہے. بہت ہی اہم بنیادی موضوع جو عموماً دین شناسی میں اور تعلیمات دین میں مغفول قرار پاتا ہے اور اس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے. خود احکام کی تشریح زیادہ ہوتی ہے، احکام کی تفصیل زیادہ بیان ہوتی ہے، لیکن ان احکام اور الہی دستورات اور فرامین کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے اور کیا فلسفہ کار فرما ہے یہ کم بیان ہوتا ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے اس خطبہ میں اس موضوع کو نظر انداز نہیں کیا، اور یہی وہ موضوع ہے جو ضروری ہے. جس طرح جناب سیدہ نے خود بائیں کے ایک احتجاجی خطبہ اس محفل میں مسجد النبی میں حکام وقت کے سامنے اور صحابہ رسول کے سامنے پیش فرما رہی تھیں، اور موقع و مناسبت اور تقاضا کر رہا تھا، لیکن جناب سیدہ نے اس فرصت میں اور اس مناسبت میں جہاں پر شاکی بن کر حاضر ہوئی تھیں اور اپنا حق لینے کے لیے مدعی بن کر اس محفل میں حاضر ہوئی تھیں،
اور اپنا حق جتلانے کے لیے وہاں پر خطبہ دے رہی تھیں، لیکن جو مطالب بیان فرمائے ہیں جناب سیدہ نے اس موقع و محل میں بائیں کے بظاہر ہمیں قرائن حالیہ بتاتے ہیں کہ ایسی گفتگو کا یہ محل نہیں ہوتا جہاں پر شکوہ و شکایت و احتجاج کیا جا رہا ہو، لیکن جناب سیدہ نے اپنے بابا کی سیرت طیبہ کی پیروی کرتے ہوئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرصت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے استعمال کیا اور کسی فرصت سے اس کے علاوہ استفادہ نہیں کیا۔ سوگ کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، مصیبت کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو یا خوشی و سرور کا موقع ہو، حضور نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر امت کی ہدایت کا اہتمام فرمایا ہے۔ جناب سیدہ بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس محفل کو امت کی ہدایت کے لیے استفادہ کر رہی ہیں، اور اس موقع سے کہ شاید کسی اور مناسبت میں لوگ جناب سیدہ کی گفتگو سننے کے لیے اتنے آمادہ نہ ہوں جتنے اس موقع پر آمادہ تھے۔ وہ سننا کچھ اور چاہتے تھے، لیکن بی بی نے انہیں کچھ اور مضمون سنا دیا، اور یہ بتاتا ہے کہ جناب سیدہ کی نگاہ مبارک میں ترجیح کن موضوعات کو حاصل ہے اور امت کے سامنے کن مسائل کی نشاندہی ضروری ہے۔ جو بھی مواقع ہوں ان میں جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی ضروری ہیں لوگوں کو بتانا، وہ یہ ہیں، اور یہی ہمارے لیے بھی اسوہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کا یہ نورانی خطبہ کہ آج ہم عزائے فاطمیہ میں مشغول ہیں، اور عزائے فاطمیہ میں کیا مضمون پیش کیے جائیں، کیا مطالب پیش کیے جائیں۔ خود جناب سیدہ نے جو مضامین پیش کیے ہیں اور جو مطالب، اس سے بڑھ کر کوئی اور اہمیت والا مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم جناب سیدہ کے غم میں، سوگ میں اور ان کے اس احتجاج میں آج غمزدہ ہیں اور غمگین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ہمارا غم اتنا نہیں ہے جتنا جناب سیدہ کے قلب نورانی میں موجود تھا۔ اب کس طرح اس رویداد کو اور اس سانحہ کو جناب سیدہ نے امت کی ہدایت میں تبدیل کر دیا۔ مجالس فاطمیہ و مجالس عزا و مجالس سوگواری بی بی کی، وہ بھی اسی جہت میں اگر ہوں تو اسوہ فاطمی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ورنہ بی بی کچھ اور مضامین وہاں پر خود بلا واسطہ جن لوگوں سے شاکی ہیں ان کے سامنے کچھ اور مضامین پیش کر رہی ہیں، اور ہم آج بیٹھ کر بی بی کی وکالت کرتے ہوئے کچھ اور باتیں شروع کر دیں تو یہ وکالت نہیں ہے، بلکہ یہ سوء استفادہ ہے بی بی کے ایام سے اور بی بی کے حوالے سے جو مجالس برپا ہوتی ہیں۔ ہم اگر غور کریں تو یہ مطالب جو بی بی یہاں بیان فرما رہی ہیں یہ آسودہ محفل کے ہوتے ہیں، بہت ہی جہاں پر اطمینان کا ماحول ہو اور کسی قسم کی بولنے والے کے ذہن میں تشویش نہ ہو اور اس کو بھی کوئی اور فکر چنتا نہ ہو، کوئی اور اس کے ذہن میں کھٹکا نہ ہو، اور سننے والے بھی اسی مضمون کو سننے کے لیے فراغت ذہنی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج اگر یہ مطالب بیان کیے جائیں تو اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے۔ احتجاجی گفتگو میں کبھی بھی کوئی توحید بیان نہیں کرتا، حقیقت قرآن بیان نہیں کرتا، حقیقت نبوت بیان نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں اور عشق رسول میں ہمارے ملک کے اندر بقدر کافی اجتماعات ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور جذباتیت کے علاوہ اس کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ خود رسول اللہ کا کردار اور رسول اللہ کی سیرت اور رسول اللہ کا عمل اور نمونہ ان مجالس عشق رسول میں کم نظر آتا ہے۔ یہی حال
اہل البیت علیہم السلام کی مجالس کے حوالے سے بھی ہے کہ اہل بیت کا کردار، اس کردار کی جھلکی اور اہل بیت علیہم السلام کے علوم اور ان کی سیرت کا کوئی جلوہ ان گفتگو میں یا مجالس میں نہیں ہوتا، بلکہ خطیب و ذاکرین اپنے بنائے ہوئے مضامین جو جذباتیت پر استوار ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کو معزوز کرتے ہیں، اور لوگ بھی ائمہ کی تعلیمات اور خطبات سننے سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں خطیبوں اور ذاکروں کے اپنے بنائے ہوئے مضامین، اور اپنی جذباتیت اور عقیدت سامعین بھی زیادہ سننا چاہتے ہیں، چونکہ سطح ذہنی دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ذہنی ہم آہنگی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے سامعین کی بھی ترجیح ہوتی ہے کہ اہل بیت کی گفتگو کریں گے تو ہمیں خشک نظر آئے گی یا ہمیں بے فائدہ لگے گی، نعوذ باللہ، بلکہ ہم اگر خود خطیب کے سطح ذہنی کی بات سنیں تو ہمیں پسند آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے، ہم ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو بی بی فرما رہی ہیں اگر وہ پیش کیا جائے تو ممکن ہے بعض کا یہ شکوہ ہو کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی جناب سیدہ کے ساتھ حضرت سیدہ کے معتقد اور حضرت سیدہ کے پیروکار کا کوئی تناسب نہیں ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ذہنی فریکوینسی ایک نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ فریکوینسی ملتی ہے، عقیدت بی بی فاطمہ سے ہے لیکن ذہنی حالت ہماری کسی اور سے ملتی ہے، مشابہت رکھتی ہے۔ آمادہ کریں اپنے اذہان کو اور اپنے نفوس کو، تیار کریں اہل بیت علیہ السلام کا نورانی کلام اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہنی آمادگی، دل کی آمادگی اپنے اندر پیدا کریں۔ غیر آمادہ ذہن رکھ کر پھر اہل بیت کی مجالس برپا کریں تو ظاہر ہے ان مجالس کا میں نام تو اہل بیت کا ہوگا، لیکن ذکر، تعلیم اور حکمت و فلسفہ اہل البیت کا اس میں مفقود ہوگا۔ جناب سیدہ نے جو خطبہ ان لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، اس فلسفہ دین کے حصہ میں 3 مطلب پہلے بیان کیے ہیں، 2 فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اس کے متعلق پہلے گفتگو کی ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیوں مقرر کیا، کیوں لازمی قرار دیا۔ انسان اللہ کی بندگی میں سب سے پہلے ایمان سے آغاز کرے، بندگی خدا کا۔ ایمان بنیاد ہے اور ایمان اساس ہے، ایمان کی بنیاد پر دین کی عمارت اور انسان کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اور ایمان کے بعد سب سے اہم مضمون جو قرآن کریم میں بھی ہے، اسی ترتیب سے ذکر ہوا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کے فرامین میں اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات نورانی میں جس چیز کو ایمان کے بعد دوسرے درجے کی ترجیح دی گئی ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم قرار دیا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ۔ ہم قرآن کریم کو اس موضوع کے لحاظ سے پڑھیں تو جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے اور دعوت ایمان ہے، وہاں پر ساتھ ہی اقامہ نماز اور نماز کے متعلق بھی حکم اور فرمان اور تاکید آئی ہے۔ چونکہ ایمان کا پہلا ظہور اگر انسان ایمان کے درجے پر فائز ہو گیا ہے اور ایمان کا مرحلہ طے کر لیا ہے، تو اب اس ایمان کا اظہار عمل میں ہوتا ہے، اور عمل میں سب سے اشرف عمل و اعلیٰ عمل نماز ہے۔ اور تیسری چیز جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے ہدایت کے منشور کی اور آئین ہدایت کی، ایمان، نماز اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ بی بی نے بھی اپنے خطبے میں تیسرے نمبر پر یا تیسرے ترجیح دین کے ارکان میں سے زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمائی ہے، لیکن نہ حکم زکوٰۃ۔ حکم زکوٰۃ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر موجود ہے، اور حکم زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور امت کو بخوبی وضاحت سے پیش کیا،
تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تشریح کے ساتھ بیان کیا، اور اس کی تعمیل بھی کروائی، اس پر عمل بھی کروایا اور اسے نافذ بھی کیا، صحابہ کے ہاتھوں اور صحابہ کے ذریعے سے زکوٰۃ پر عمل درآمد کروایا۔ بی بی کے کلام میں حکم نماز اور زکوٰۃ کا نہیں بیان ہوا، فلسفہ نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَالزَّکَاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِی الرِّزْقِ، زکوٰۃ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے، انسان مومن کے لیے مقرر فرمائی ہے کہ زکوٰۃ باعث تزکیہ نفس ہے، روح بشری، روح انسانی کو تزکیہ کی ضرورت ہے، اور تزکیہ کی سب سے زیادہ حاجت روح انسانی کو ہے۔ انسانی روح کی خلقت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ تزکیہ کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر تزکیہ ملا اس کو تو یہ روح قائم رہے گی، یہ روح اپنے مقصد کی طرف رہے گی، گامزن رہے گی۔ اگر اسے تزکیہ نہ ملا، یہ روح مسخ ہو جائے گی، یہ روح منحرف ہو جائے گی، یہ روح اپنے مقام سے اور انسانی حالت سے تبدیل ہو کر غیر انسانی روپ اختیار کر لے گی، غیر انسانی حلیہ اپنا لے گی یہ روح، اگر اسے تزکیہ میسر نہ آئے۔ تزکیہ کا سب سے اہم ذریعہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ ہی کا دوسرا فلسفہ، دوسری حکمت اور فائدہ وَنَمَاءً فِی الرِّزْقِ، کہ زکوٰۃ باعث نمو ہے رزق انسان کے لیے، رزق کے بڑھنے کے لیے، رزق کی افزائش کے لیے اور رزق کے اندر وسعت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو وسیلہ و ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ فلسفہ زکوٰۃ چونکہ تشریح نہیں ہوا، بائیں کہ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین نورانی میں موجود ہے، اہل البیت علیہم السلام کے تعلیمات میں موجود ہے، اور نمایاں طور پر حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے خطبہ نورانی میں ترجیحی طور پر موجود ہے فلسفہ زکوٰۃ۔ ہم عموماً زکوٰۃ سے آشنا ہیں، نماز سے بھی آشنا ہیں، نماز و زکوٰۃ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے، بلکہ پھر کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی صورتحال بہتر ہے۔ کچھ لوگ نماز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جس سطح کی بھی نماز پڑھیں بالآخر توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یا پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یا ممکن ہے پابندی نہ رکھتے ہوں لیکن جتنی توفیق ہوتی ہے، فرصت ملتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا مومن مسلمان ہو کہ زندگی میں ایک دفعہ بھی اس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ البتہ ہیں موجود ایسے، میں خود چشمدید گواہ ہوں ایک ایسے مومن کا جو حج پہ، ایک علامہ صاحب اس مومن کو، لینڈ لارڈ تھے، زمیندار بڑے، ان کو حج پہ لے گئے تھے اپنے قافلے میں، اور وہاں پر ان کے حج کے سارے اعمال یہ مولانا صاحب بجا لاتے تھے، ہمارے ہی کاروان میں تھے، لیکن کبھی دھیان نہیں دیا ہم نے ان کے اعمال پر اور ان کے آنے جانے پر، چونکہ ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، بزرگ تھے وہ۔ منا میں جب پہنچے تو وہاں اکٹھے ہو گئے ایک ہی خیمے کے اندر، باقی جو مواقف تھے وہاں تو الگ الگ، مکہ مدینہ میں اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، یا مسجد النبی میں، مسجد الحرام میں جب حاضری ہوتی ہے تو اپنے اپنے طور پر ہوتی ہے، لیکن منا میں جب قیام ہوتا ہے 3 دن کا حجاج کا، وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، گروپ یا کاروان، اس کو ایک ساتھ ایک خیمے میں 3 دن بسر کرنا پڑتے ہیں، اور وہاں نماز بھی خیمے میں ہی پڑھی جاتی ہے، وہاں اتنی اہتمام نہیں ہے کہ سارے حجاج مل کے ایک نماز جماعت قائم کریں۔ مسجد ہے وہاں پر، مسجد خیف، لیکن چھوٹی ہے، حجاج 25-30 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس مسجد میں شاید زیادہ سے زیادہ 5000 آدمیوں کی گنجائش ہوگی، یا ممکن ہے اس سے زیادہ کی گنجائش ہو، لہٰذا وہ خیموں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب 5 وقت کی نماز
خیمے کے اندر سارا کاروان پڑتا ہے، اور یہ بزرگوار وہاں نماز ہوتی تھی، جماعت کھڑی ہوتی تھی، اور یہ چادر اوڑھ کے اور سوئے ہوتے تھے۔ ہمارا گمان یہ تھا کہ بیمار ہیں، بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نماز کی حالت میں ہی یہ قریب ان کا بستر تھا، ساتھ ہی جماعت کھڑی تھی، اور جماعت کے آخر میں اقتدا کر رہا تھا جماعت کی، آگے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ہمارے۔ تو پوری نماز کے اندر یہ بزرگ چادر اوڑھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا اس وجہ سے کہ بیماری ان کی اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ بیماری کی وجہ سے یہ ہذیان بول رہے ہیں، چونکہ بیماری میں ایک کیفیت ایسی آتی ہے، شدت آ جاتی ہے، جب بخار زیادہ ہو آدمی کو تو پھر انسان کے منہ سے ایسی غیر شعوری باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، شعور ختم ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، غیر شعوری باتیں شروع کر دیتا ہے آدمی، جسے اصطلاح میں ہذیان کہتے ہیں۔ میں ڈر گیا کہ یہ بیماری اتنی شدید ہے اور اس کیفیت تک پہنچ گئے ہیں۔ جو مولانا صاحب تھے ان سے میں نے اظہار افسوس کیا کہ یہ تو بہت شدید بیمار ہیں، اور سوئے نماز پڑھنے کی ان میں سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، بلکہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ بیماری میں باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ یہ بیمار نہیں ہیں، اور یہ جو گفتگو ہو رہی تھی یہ ہذیان نہیں ہے، یہ چادر کے نیچے موبائل پر اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے یہ۔ اور میں نے کہا پھر جماعت میں شریک نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب سے حج پہ آئے ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، حرم خدا میں، حرم نبوی میں، ان کو توفیق نہیں ہوئی، ایک رکعت نماز تک نہیں پڑھی آج تک انہوں نے۔ یہ نہ کہیں کہ بالآخر ہر مسلمان کوئی نہ کوئی نماز پڑھ ہی لیتا ہے، ایسے چیمپئن بھی موجود ہیں کہ اولاد نے زبردستی حاجی کہلانے کے لیے باپ کو بھیج دیا مولانا کے پاس، مولانا کا بھی کمیشن ہوتا ہے اس میں، ایسے حاجیوں کو لے کے جانا، اور ان کے بقول کے پورے حج میں انہوں نے ایک رکعت نماز نہیں پڑھی، باقی کھانا پینا ٹھیک تھا، باقی سارے امور ان کے اپنی جگہ قائم تھے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کی حالت اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے کہ جو لوگ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں، چونکہ نماز میں پیسہ نہیں لگتا، فیس نہیں دینی پڑتی، کرایہ نہیں لگتا، کچھ ادائیگی نہیں کرنی پڑتی، گھر کے اندر ہی وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز قائم کر لی۔ زکوٰۃ نمازی بھی بہت کم دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک بڑی وجہ زکوٰۃ نہ دینے کی عمومی وجہ ہے کہ باقی اعمال، روزہ بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، چونکہ فسق و فجور کی زندگی بعض گزار رہے ہوتے ہیں، دین سے باہر زندگی کا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، دین کے دائرے کے اندر، دین کے سائے میں زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، فجور باعث بنتا ہے، فسق باعث بنتا ہے، نافرمانی، معصیت کی زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا تمام احکام اللہ تعالیٰ کے پائمال کر دیتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں اور ان میں سستی کرتے ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ احکام کی صحیح، یعنی جن میں فسق و فجور نہیں ہے لیکن پھر بھی عمل سے قاصر ہیں، نماز وقت پہ قائم نہیں کرتے، آداب کے ساتھ قائم نہیں کرتے، پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، احکام کی صحیح تشریح نہیں ہے ان کے ذہن میں، صحیح تفسیر اور تبیین ان کے سامنے نہیں کی گئی، دین کو کھولا نہیں گیا، واضح نہیں کیا گیا۔ بلکہ ایک طبقہ ایسا بھی دینداروں کا ہے جن کو نماز کا متبادل بتا دیا گیا ہے کہ نماز سے جو نتیجہ آپ نے لینا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور عمل سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور ہمیشہ انسان متبادل کو زیادہ پسند کرتا ہے جس میں سہولت ہو، نہ وضو کرنا پڑے، نہ نماز پڑھنا پڑے، نہ صبح اٹھنا پڑے،
وقفہ کرنا پڑے اپنے معمولات میں، اور نتیجہ نماز والا ہی مل جائے، انسان کو بخشش بھی ہو جائے، مغفرت بھی ہو جائے، اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے، جنت بھی مل جائے، جنت کا ثواب بھی مل جائے، جنت کی نعمتیں بھی ساری مل جائیں، اور نماز ایک رکعت بھی انسان نے نہ پڑھی ہو۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نماز کا کوئی متبادل بھی موجود ہے، اور یہ اس متبادل پہ خوش ہیں، اور یہ متبادل بنا کے دینا یہود نے یہ دینداری کا آغاز کیا تھا۔ یہودیوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کیا، تحریف کی، رد و بدل کیا، اور ہر چیز کا متبادل انہیں بنا کر پیش کر دیا۔ اس لیے یہود کا یہ کہنا تھا کہ ہم گناہ کریں، جرم کریں، معصیت کریں، پھر بھی جہنم نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ و برتر ذات ہیں۔ خود یہود سب کو آج بھی یہ احساس ہے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور احباء اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں ان کو یہی جتلایا، قل یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگو جو یہودی ہو، تم یہودیت کے پیروکار ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، باقی لوگ نہیں ہیں، انحصاراً تم ہی اللہ کے ولی ہو، اللہ کے چہیتے تم ہو، یہ تمہارا گمان ہے۔ ان زعمتم، اگر تم یہ گمان رکھتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو، اگر اللہ کے ولی ہو، اللہ کے چاہنے والے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز تمنا موت نہیں کریں گے یہ، اور جھوٹے ہیں یہ جو ان کو گمان ہے، غلط فہمی ہے، وہم ہے کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اس میں یہ غلطی پر ہیں، کیونکہ اللہ سے لقاء اور اللہ کی ملاقات کی ان کے اندر خواہش موجود نہیں ہے، بس یہ ولایت خدا سے باہر ہیں، دور ہیں۔ ان کو جھٹلانے کے لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بیان کیا، اور اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے گمان میں مبتلا تھے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا متبادل خود سے بنا رکھا تھا، اور ایک متبادل یہود نے بنایا اور آج تک ان کے پاس موجود ہے، مسیحیت کے اندر بھی ہے، اور یہود و مسیحیت سے مسلمانوں نے بھی لے لیا ہے، وہ معاوضہ دینا ہے، گناہ کر کے گناہ کا معاوضہ دے دیں، آپ کوئی بھی جرم کریں، معصیت کریں، اور پھر پادری کے پاس جا کر اور چرچ کے روحانی شخصیت کے پاس جا کر، عالم کے پاس جا کر اقرار کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، تو وہ آپ کو فیس بتائے گا کہ اس گناہ کی اتنی فیس ہے، وہ فیس آپ ادا کر دیں تو پچھلا گناہ دھل جاتا ہے، اگلے گناہ کی پھر اجازت مل جاتی ہے کہ دوبارہ گناہ کر کے پھر آ کے اتنی فیس ادا کر دو، آپ کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ متبادل راستے یہود نے بنائے تھے اور مسلمانوں نے بھی لے لیے۔ ان میں سے ایک آپ مبتلا ہے مسلمانوں کے اندر، اور بالخصوص تشیع کے اندر، شیعہ کے اندر یہ غلط فہمی و توہم ہے کہ حب اہل البیت نماز کا متبادل ہے۔ نہ، حب اہل البیت نماز کی قبولی کی شرط ہے، نہ کہ نماز کا متبادل ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ آپ حب اہل بیت رکھ لیں، پھر آپ کو نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ خمس دینے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے۔ حب اہل البیت شرط ہے تدین کے لیے، آپ حج کریں حب اہل بیت کے ساتھ، آپ روزہ بھی رکھیں حب اہل البیت کے ساتھ، آپ کے لیے نماز بھی ہے لازمی لیکن حب اہل بیت کے ساتھ، اور زکوٰۃ بھی دیں محبت اہل بیت کے شرط کے ساتھ۔ یہ اعمال قبول ہوں گے حب اہل بیت کے ذریعے سے قبول ہوں گے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ حب اہل بیت شرط ہے قبولی اعمال کے لیے، نہ کہ متبادل ہے، جس طرح سے یہاں ہماری قوم کو یہ تأثر دیا جاتا ہے ممبروں سے، خطیبوں سے، ذاکروں کی طرف سے کہ دین کا متبادل ہے، واجبات کا متبادل ہے، نماز و زکوٰۃ کا متبادل ہے۔ نہیں ہے، کوئی چیز
نماز کی متبادل نہیں ہے، کوئی چیز زکوٰۃ کی متبادل نہیں ہے، کوئی چیز روزے کی متبادل نہیں ہے۔ جو فریضہ مقرر کر دیا گیا ہے وہی ہمیں انجام دینا ہوگا۔ البتہ ان کی شرائط رکھی گئی ہیں اور ان شرائط کو ہمارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، جن میں سے ایک شرط اخلاص و دیگر احکام و آداب کے علاوہ حب اہل البیت علیہم السلام ہے۔ زکوٰۃ بھی، اب وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، ایک مشترک آفت کا شکار ہیں۔ ان کی طرف میں نے ایک تو فسق و فجور ہے کہ فسق و فجور سے سارا دین چھوڑ دیتے ہیں، ایک یہ غلط فہمی ہے کہ نماز و روزہ کا متبادل بھی موجود ہے، نماز و روزہ ذرا سخت ہے، دشوار ہے، تو ہم متبادل آسان ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ گمانات ہیں جن سے انسان دین کو ترک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک اور معنی بھی، رکاوٹ بھی موجود ہے کہ عملی طور پر اس وقت ہم زکوٰۃ کو متروک ہی دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ البتہ مسلکی لحاظ سے فتاوی میں فرق ہے، اہل سنت کے ہاں زکوٰۃ کا جو میدان ہے وہ ایک اور طرح سے ہے، اور شیعہ کے اندر، شیعہ فقہ میں زکوٰۃ کی تفسیر ایسی کی گئی ہے کہ اس زمانے میں کسی کے پاس زکوٰۃ، یعنی عموماً عام شہری لوگوں اور کاروباری لوگ یا ملازم پیشہ لوگوں کے پاس زکوٰۃ جن چیزوں کے اوپر لازمی ہے وہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں۔ عملاً زکوٰۃ متروک ہے۔ اگر انسان دینا بھی چاہے، تشریح ایسی ہے، تفسیر زکوٰۃ کی ایسی کی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آتی، ضرورت ہی نہیں پڑتی، چونکہ وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن پر زکوٰۃ لازمی قرار دی گئی ہے۔ شبہات کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی دین کے اندر، جیسے نماز جمعہ متروک ہے عملی طور پر، اور جو لوگ قائم کرتے ہیں وہ بھی اس کیفیت کے ساتھ نہیں کرتے جس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے۔ شبہات کی وجہ سے، شبہے ان کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں اور ان شبہات کے نتیجے میں عمل ترک ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی یہی کیفیت ہے کہ زکوٰۃ جن چیزوں پر واجب ہے آج کم لوگوں کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں۔ غلات ہیں، گندم، جو، خرما، جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، کہ عموماً آج کل لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے، لوگوں کی درآمد کا ذریعہ کھیتی باڑی نہیں ہے، تجارت ہے، صنعت ہے اور خدمات ہیں۔ زیادہ تر آج درآمد کا یہ ذریعہ ہے، یا کہیں ملازم ہیں، جاب کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اور یا پھر فیکٹری ہے، دکان ہے، تجارت کرتے ہیں، یا کوئی تولید کرتے ہیں، پروڈکشن کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں فقہی فتاوی کے مطابق زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آتی، لہٰذا کھربوں روپیہ جن کے پاس موجود ہے، اربوں روپیہ جن کے پاس موجود ہے، کروڑوں روپیہ جن لوگوں کے پاس موجود ہے، پلاٹ ہیں، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ فتویٰ میں ہے کہ زکوٰۃ بھیڑ، بکری اور اونٹ، گائے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں ان کے پاس، گائے نہیں ہیں ان کے پاس، شہریوں کے پاس نہیں ہے۔ جن کے پاس ہیں وہ بھی احکام سے آشنا نہیں، اور جن کے پاس یہ اموال نہیں ہیں، یہ غلات نہیں ہیں، یا سونا و چاندی، سونا اور چاندی بھی اگر سکہ ہو، کرنسی کی صورت میں ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر زیورات ہوں یا ویسے کسی اور شکل میں سونا چاندی ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں میں اس وقت منوں کے حساب سے سونا موجود ہے، ان کی ملکیت میں موجود ہے، ان کے لاکرز سونے سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن سکے نہیں ہیں، کرنسی نہیں ہے، چونکہ آج کل کسی ملک میں سونے کی کرنسی رائج ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو اس وقت موجودہ زمانے میں لوگوں کے پاس اموال ہیں، ان اموال کا فتاوی میں ذکر نہیں ہے، اور جن اموال پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے۔ اس وجہ سے عملی طور پر زکوٰۃ بھی متروک ہے۔ ایک اور وجہ جس سے عموماً ہم سے احکام چھوٹ جاتے ہیں، سستی برتتے ہیں ہم،
اور وہ اس خطبے کے اندر وہ رکاوٹ ہماری بی بی نے برطرف کی ہے، وہ ماں نے ہمارے عمل سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ تو سمجھتے ہیں حکم کہ زکوٰۃ واجب ہے، نماز واجب ہے، لیکن اس کا اثر کیا پڑتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ نہیں معلوم ہمیں۔ فلسفہ دین معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دین متروک ہو جاتا ہے، دین ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہ مختلف عوامل ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں فسق و فجور رکاوٹ ہے، کچھ لوگوں کی زندگی میں شبہات ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں متبادل راستے ہیں دین کے، جس وجہ سے دین ترک کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تارک دین اس وجہ سے ہیں یا سست ہیں دین میں کہ انہیں دین کا فلسفہ و حکمت معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اہتمام نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ جب فلسفہ دین اور ہر حکم کا فلسفہ و حکمت ہمیں معلوم ہو جائے، انسان کے اندر محرک پیدا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکم جو اثر میری زندگی پر اور میری شخصیت پہ چھوڑے گا، اس کی خاطر مجھے یہ عمل انجام دینا اور پابندی کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر اگر اس شخص کو جبر کر کے عمل سے دور کیا جائے، وہ عمل ترک نہیں کرتا، اتنا پابند ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بنیاد سے مطلب کو سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں، اس کی لفظی معنی تفسیر سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے معنی کی طرف اور پھر اس کے قرآنی استعمال کی طرف، اور جو بی بی اپنے خطبہ میں بیان فرما رہی ہیں۔ زکوٰۃ عربی لفظ ہے، اور عربی سے جو زبانیں متاثر ہیں یا عربی الفاظ جن زبانوں میں رائج ہیں ان میں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، زے کے ساتھ ہوتی ہے زکوٰۃ لکھتے ہیں۔ انگلش میڈیم خصوصاً توجہ کریں کہ زے کے ساتھ زکوٰۃ لکھی جاتی ہے، انہیں نہیں پتہ چلتا انگلش میڈیم والوں کو کہ زوئے کے ساتھ زکوٰۃ ہوتی ہے، زواد کے ساتھ زکوٰۃ ہوتی ہے، زال کے ساتھ زکوٰۃ ہوتی ہے، کسی بھی حرف کے ساتھ لکھ دیں گے۔ یہ چونکہ یہ اعلیٰ نسل ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں کوئی لفظ اردو میں نہ بولنا آتا ہے اور نہ لکھنا۔ زے، کاف، الف، تے، زکوٰۃ، لیکن یہ زکوٰۃ ایک اور لفظ سے بنا ہے، یہ صیغہ اور یہ شکل لفظ کی زکوٰۃ، اور وہ ہے زے، کاف اور واو، زکوا، زے، کاف اور واو۔ زکوا سے زکوٰۃ بھی بنا ہے، زکی بھی بنا ہے، زاکیہ بھی بنا ہے اور تزکیہ بھی بنا ہے، یہ سب اسی زکوا سے الفاظ بنے ہیں۔ تزکیہ بھی اسی سے ہے، زکوٰۃ اور تزکیہ دونوں ایک ہی لفظ سے بنے ہیں اور معنی میں بھی شریک ہیں دونوں۔ زکوٰۃ کا جو اصطلاحی فقہی معنی ہے وہ ہمارے ذہن میں سب میں ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یعنی اپنے مال سے مقررہ نصاب کے مال سے مقررہ رقم نکال دینا، اتنا مال نکال دینا۔ نصاب ہے مختلف چیزوں کا، بھیڑ بکریاں ہیں تو کتنی بھیڑ بکریاں ہوں جن پر زکوٰۃ آ جاتی ہے، یعنی اتنی نصاب والی بھیڑ بکریوں میں سے اتنا مال دے دیں یا اتنے حیوان دے دیں، آپ نیت کر کے اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ یا اگر آپ کے پاس گندم جو ہے تو آپ اتنی نصاب تک یہ گندم جو مقرر نصاب تک پہنچے تو اتنی مقدار اس میں سے نکالنا آپ کے لیے واجب ہے، اتنے فیصد۔ اسی طرح حیوانات ہیں اور اسی طرح سونا چاندی ہے، ان سے آپ زکوٰۃ دیں۔ یہ اصطلاحی فقہی معنی ہے، یہ لغوی معنی زکوٰۃ کا مال دینا نہیں ہے، واجبات دینا یا صدقات دینا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی زکوٰۃ
استعمال تو ہوا ہے اس معنی کے لیے، مال کے خرچ کرنے کے لیے، مال نکال کے دینے کے لیے، لیکن کیوں مال نکالنے کو زکوٰۃ کہا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے۔ اصل معنی زکوٰۃ کا وہ کچھ اور ہے۔ اصل معنی زکوٰۃ کا لغتاً بھی اور قرآن میں مال نکال کے دینا نہیں ہے، یہ فقہی معنی ہے، علم احکام، علم فقہ کا یہ معنی کیا گیا ہے، تشریح ہے کہ زکوٰۃ سے مراد مال نکال کے دینا۔ جیسے خمس ہم کہتے ہیں، خمس یعنی اتنا مال، اپنے مال سے، اپنی درآمد سے اتنا مال نکال کے دے دیں بچت سے۔ خمس کا مطلب مال نکالنا نہیں ہے، خمس کا مطلب ہے پنجم، پانچواں، خمس، خامسہ، خمس، پانچواں حصہ خمس کہلاتا ہے۔ لیکن یہ فقہی معنی ہے، خمس سے مراد اتنا مال نکال کر آپ دے دیں۔ لغت میں خمس مال نکالنے کو نہیں، پانچویں کو کہتے ہیں، پانچواں فرد، پانچویں کتاب، پانچواں حصہ کسی بھی چیز کا، پانچویں روٹی، یہ سب خمس ہے۔ یہ یعنی جو بھی پانچواں بنے، پانچ کے پانچویں حصے میں جس کو شمار کیا جائے، پانچویں کے زمرے میں جو آئے اس کو خمس کہتے ہیں۔ فقہی اصطلاح یہ ہے کہ یہ مال انسان کی بچت کا پانچواں حصہ یہ نکال کے دے دیا جائے، بچت کا، انکم کا نہیں، انکم سے جو آپ کو بچت ہو، یہ خرچے نکال کے اس کا پانچواں حصہ آپ دے دیں، یہ خمس کہلاتا ہے۔ یہ فقہی اصطلاح ہے، قرآن میں پانچواں ہے، بچت کا پانچواں حصہ۔ زکوٰۃ کا مطلب قرآن کریم میں بھی اور لغت میں بھی ایک ہی ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، بڑھانا، کوئی چیز جو ایک خاص معین حد میں ہو، مقدار میں ہو، اس کو اگر آپ بڑھا دیں، اس کو عربی زبان میں زکا کہتے ہیں۔ زکا، زکوا، یزکو اس کا مادہ اور صیغہ بنتا ہے، اور پھر اسی سے زکوٰۃ و تزکیہ بنتے ہیں، یہ الفاظ جن کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، پرورش، اضافہ کرنا، نشو و نما دینا، یا اس حالت سے اس کو نکال کر اگلی وسعت کی حالت میں اس کو لے جانا۔ عربی میں اس کو زکوٰۃ اور تزکیہ کہتے ہیں۔ جیسے پودا چھوٹا، اس کی مثال اگر دیں، تزکیہ کا لغوی معنی اور قرآنی معنی اگر مصداق میں اس کو دیکھیں ہم، کہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں یا زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے؟ زکوٰۃ بڑھانا، کسی بھی چیز کو بڑھانا جس کے اندر گنجائش ہو، پرورش کی گنجائش ہو، جس کے اندر بڑھنے کی گنجائش ہو۔ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں گنجائش نہیں ہے، جیسے پتھر جس سائز کا، جس اندازے کا بن گیا ہے، اب اسے اور بڑا نہیں کیا جا سکتا، وہ ویسے ہی ہوگا۔ اسے توڑ کے چھوٹا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے بڑھا نہیں سکتے آپ۔ پتھر بڑا نہیں ہو سکتا، پڑا رہے، پانی دیں، کھاد دیں، روشنی دیں، ہوا دیں، تعویذ پڑھیں، دم پڑھیں، درود پڑھیں، اس کے لیے پتھر اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ یہ جمادات ہیں، جمادات میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس اندازے میں بنا دیے گئے ہیں اسی اندازے میں جمادات رہیں گے۔ البتہ چھوٹے چھوٹے جمادات کو ملا کر ایک مرکب بنا سکتے ہیں، جیسے عمارت ہے، آپ مٹی ملا کے اینٹ بنا سکتے ہیں، اینٹیں ملا کے عمارت بنا سکتے ہیں، یہ ترکیب ہے، اس کو تزکیہ نہیں کہتے۔ تزکیہ اور ترکیب میں اینٹیں جوڑ کے بڑی عمارت بنا لیں تو تزکیہ نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا آپ نے، مختلف اجزاء کو جوڑ کے ترکیب پیدا کر دی ہے آپ نے۔ زکوٰۃ شے کی اندر، اس کی حقیقت کے اندر، اس کی جسمانیت کے اندر یا اس کی ماہیت کے اندر اضافہ ہو جائے، بڑھ جائے، جو ہے اس سے پرورش پا کر آگے چلی جائے، اضافہ ہو جائے اس کے اندر۔ یہ عربی زبان میں اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ عربی زبان میں ایک وہ بات ہے جو خطبات جمعہ میں زیر بحث رہی ہے، رشد۔ رشد بھی
عربی زبان میں بڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن بصیرت کے بڑھنے کو اور حکمت کے بڑھنے کو، سوجھ بوجھ بڑھ جائے تو اس کو رشد کہتے ہیں۔ فارسی میں جسمانی بڑھاوا و بڑھوتری کو بھی رشد کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں فقط ذہنی صلاحیت اور روح کی صلاحیت اور نفس کی صلاحیت کے بڑھنے کو رشد کہا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ عربی کا ہی ہے اور وہ عموماً استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے نمو۔ نمو، نشو و نما، نشا بھی بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نمو بھی بڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نشو و نما، نشأت پانا، نشأت حاصل کرنا، جیسے اردو میں تلفظ کیا جاتا ہے نشاءت، نشاءت نہیں نشأت، نشأت ثانیہ لفظ سنا ہوگا، انگلش میڈیم میں نہیں استعمال ہوتا، اردو میں ہوتا ہے، اور وہ بھی موبائل والی واٹس ایپ والی اردو میں نہیں ہوتا، کتابی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ نشو و نما یا نشأت، نشأت ثانیہ، قوم کی، امت کی نشأت ثانیہ ہو رہی ہے، نشأت بڑھنے کو ہی کہتے ہیں، اور نما بھی، نمو بھی بڑھنے کو ہی کہتے ہیں۔ یہ ایک جیسے لگتے ہیں یہ الفاظ، تزکیہ، رشد، نشو اور نمو، یہ عربی تلفظ ہیں، اردو میں جیسے آپ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بڑھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں جس چیز کے بڑھنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، تزکیہ کہتے ہیں، وہ اور بڑھنا ہے۔ رشد میں جس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی بڑھنا ہے، وہ علیحدہ شے کے بڑھنے کو رشد کہتے ہیں، اور نشأت ایک الگ چیز کے بڑھنے کو نشأت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نمو بھی خاص قسم کی بڑھوتری کو نمو کہا جاتا ہے۔ تزکیہ کی جگہ نمو استعمال نہیں کر سکتے، بھائی کہ ترجمہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، علماء لغت اردو میں یا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں جب تزکیہ کا تو نشو و نما اس کے ترجمہ میں لے آتے ہیں، لیکن نشو و نما خود عربی ہے اور بڑھنے ہی کے معنی میں ہے، لیکن تزکیہ کا جو بڑھنا ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر شامل۔ تزکیہ، علماء اخلاق نے زیادہ تزکیہ کو تطہیر میں استعمال کیا ہے، تہذیب میں، تنزیہ میں، یعنی صفائی کرنا، پاک کرنا، آلودگی دور کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اور جب قرآن کریم کی آیات ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر جہاں تزکیہ اور اس کے مشتقات، اس سے نکلے ہوئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یزکیہم، مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کے بارے میں قرآن کریم کا یہی لفظ ہے کہ یزکیہم، اور عموماً ترجموں میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تطہیر کرنا، پاک کرنا، ناپاکیاں دور کرنا، آلودگیاں دور کرنا، آلائشیں دور کرنا، اور کسی چیز کے اندر سے ملاوٹ کو دور کرنا تطہیر کہلاتا ہے یا تنزیہ کہلاتا ہے۔ تنزیہ اور تطہیر یا تسویہ ایک معنی میں ہے، لیکن تزکیہ کا مطلب بھی بڑھنا ہے۔ تزکیہ کا مطلب تطہیر بنتا ہے، لیکن تطہیر وہاں پر کہتے ہیں جہاں کسی شے کی پرورش کے لیے یا اس کی پرورش منحصر ہو پاک کرنے پر، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کی پرورش کے لیے زائد مقدار، اضافی چیزیں اس سے دور کریں تو وہ شے پرورش پاتی ہے۔ اگر آپ اضافی چیزیں نہ کاٹیں اس سے اور وہ رہیں اس کے ساتھ منسلک رہیں، شے پرورش نہیں پا سکتی۔ کسی شے کی رشد کے لیے اس کی اضافی شاخیں یا اضافی حصے دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہ تزکیہ کے دو معنی ہیں، حتیٰ بعض اہل لغت نے اور بڑے ائمہ لغت نے
یہ اشتباہ کیا ہے کہ تزکیہ کے دو معنی ذکر کیے ہیں، ایک یہ کہ تزکیہ پرورش کے معنی میں ہے اور دوسرا تزکیہ تطہیر کے معنی میں ہے۔ دو معانی نہیں ہیں، ایک معنی ہے، اور وہ ایک معنی ہے پرورش۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، رشد دینا، پرورش کرنا، بڑھانا کسی شے کو، لیکن بعض اوقات کسی شے کا بڑھانا اس سے اضافی مواد کو دور کرنے پر منحصر ہوتا ہے، موقوف ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اضافی مواد دور کرے تو اس میں پرورش آتی ہے، رشد آتی ہے، اس وجہ سے لازمے کے طور پر اسے تطہیر کے معنی میں اور پاک کرنے کے معنی میں تزکیہ کو استعمال کیا گیا ہے کہ مراد اس سے پاک کرنا ہے، نہ مراد پرورش دینا ہے اضافی مواد دور کر کے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جہاں مبعوث ہوئے ہیں تطہیر انسانیت کے لیے بھی، لیکن اصلی مقصد تطہیر نہیں ہے، جیسا علماء اخلاق نے خود تطہیر کو، تزکیہ کو بمعنی تطہیر لیا ہے اور پھر تطہیر پر رک گئے ہیں، یعنی تنزیہ کرنا، بری عادتیں اپنے آپ سے دور کرنا، ملاوٹ دور کرنا اور ناخالصی دور کرنا، صرف اسی دور کرنے پر اکتفا کر لیا ہے اور اسی کو تزکیہ مان لیا ہے۔ انبیاء کا تزکیہ جو قوموں کا کرتے تھے، انسانوں کا کرتے تھے، پہلے اپنی ذات کا اور پھر اپنے تحت پرورش انسانوں کا تزکیہ کرتے تھے، اس تزکیہ کا ہدف پاک کرنا نہیں ہے، تزکیہ کا ہدف تکامل ہے، تکمیل کرنا، بڑھانا، پرورش کرنا، لیکن پرورش کے لیے یہ ملاوٹیں دور کرنا انبیاء کے لیے ضروری تھا۔ اگر ملاوٹیں دور نہ کریں تو یہ پرورش نہیں پا سکتے، رشد نہیں کر سکتے، بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے فقط ملاوٹ دور کرنے کے لیے، انبیاء مبعوث ہوئے انسانیت کو رشد دینے کے لیے، انسانیت کو بڑھانے کے لیے، انسانیت کو ارتقاء دینے کے لیے اور انسانیت کو تکامل تک پہنچانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مبعوث ہوئے ہیں۔ جن چیزوں کی وجہ سے کمال رکا ہوتا ہے، جو چیزیں کمال کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور بھی کرتے ہیں پرورش کی خاطر، لہذا اس دور کرنے کا نام تزکیہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ لازمہ ہے معنی کا، نہ کہ خود معنی ہے تزکیہ کا۔ تزکیہ کا مطلب وہی ہے بڑھانا اور پروان چڑھانا، رشد دینا، اضافہ کرنا، یہ تزکیہ سے مراد ہے۔ زکوٰۃ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، نماز، صلاۃ اور زکوٰۃ۔ آپ زکوٰۃ ادا کرو اور نماز قائم کرو۔ اقامت الصلاۃ ہے، جس طرح اقامت الدین ہے، دین قائم کرنا ہے۔ ہم ابھی صرف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین بھی پڑھتے ہیں، قیام ابھی نہیں پڑھا ہم نے۔ اقامت الدین، دین پڑھ لیا، اقامہ نہیں پڑھا، ابھی یہ نہیں پتہ کہ اقامہ کیسے ہوتا ہے دین۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، اقامت الصلاۃ وہ روح مطلب رہتا ہے، ابھی اس کو سمجھنا باقی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ سے مراد پرورش ہے، انسان کی پرورش، انسانی حیات کی پرورش، یعنی بڑھانا، اس کو رشد دینا، کمال تک لے جانا، تکامل دینا اس کو۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کی حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے آپ مثال اگر سمجھ سکتے ہیں، لغوی معنی تو پودا ہے، جیسے باغبان پودا کاشت کرتا ہے، بیج کاشت کرتا ہے، یہ بیج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد وہ پودا، وہ کونپل، وہ رشد کرنا شروع کرتی ہے، بڑھنا شروع کرتی ہے، نمو شروع کرتی ہے، اور باغبان اس کی رشد اور پرورش اور اس کے بڑھنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ اسے فراہم کرتا ہے۔ ایک تو اس کو مٹی چاہیے، پانی چاہیے، کھاد چاہیے، حفاظت چاہیے، اور اضافی شاخیں، اضافی پتے، فالتو ٹہنیاں اور اس کے ارد گرد جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، دیگر چیزیں جو اس کے حصے کی خوراک بھی کھا جاتی ہیں یا اس کے حصے کی مٹی کی قوت چوس لیتی ہیں جو بوٹیاں، ان سب کو اکھاڑنا، یہ در حقیقت تزکیہ ہے، نبات، پودے کو پرورش دینا ہے۔
جس طرح پودا پرورش کا محتاج ہے، پودے کی بناوٹ و خلقت و ساخت ایسے رکھی گئی ہے کہ اس کو پرورش پانا ہے، بیج سے نکلے گا پرورش پائے گا۔ انسان بھی نبات کے طرز پر ہے انسان، البتہ انسان کی پرورش نبات کی پرورش سے بہت گہری اور دقیق ہے۔ نبات کی پرورش، پودے کی پرورش سادہ ہے بہت۔ پودا در حقیقت تزکیہ نہیں پاتا۔ یہاں جب معانی ذکر کیے ہیں، الفاظ مختلف اصطلاحات، تو اسی مثال کے ذریعے سے وہ معانی کا فرق بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ پودے نمو حاصل کرتے ہیں، پودوں میں رشد نہیں ہوتی، رشد نہیں پا سکتے پودے۔ نباتات نہ رشد پا سکتے ہیں اور نہ ہی تزکیہ، یہ پودوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پودے فقط نمو پا سکتے ہیں، جو کہ نمو کا معنی بھی بڑھنا ہے، رشد کا معنی بھی بڑھنا ہے، تزکیہ کا معنی بھی بڑھنا ہے۔ لیکن جو بڑھوتری یا جو اضافہ رشد کے انداز میں ہوتا ہے وہ پودے نہیں حاصل کر سکتے، چونکہ رشد شخصیت کا بڑھنا ہے، سوجھ بوجھ کا بڑھنا ہے، پختگی کا بڑھنا ہے، بصیرت کا بڑھنا ہے، اور پودوں میں یہ ساری چیزیں مفقود ہیں۔ پودے شعور نہیں رکھتے، پودے عقل نہیں رکھتے، پودے آگاہی نہیں رکھتے، پودوں کے اندر ادراک کی صلاحیت نہیں ہے۔ رشد ادراک سے تعلق رکھتا ہے، ادراک بڑھے اگر انسان کا، شعور ادراک کا حصہ ہے۔ ادراک کی پرورش کا نام رشد ہے، جسم کی پرورش کا نام نمو ہے۔ چونکہ نمو میں مقدار بڑھتی ہے، مقدار اجسام کے اندر ہے۔ علم، اگر کسی انسان کا علم بڑھ رہا ہے، علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نہیں کہتے کہ یہ نمو حاصل کر رہا ہے، چونکہ علم جسم نہیں ہے، مقدار علم کی نہیں ہوتی۔ علم کا نہ علم کو آپ گن سکتے ہیں، گنتی ہو سکتا ہے علم، اور نہ ہی ناپا جا سکتا ہے، نہ ہی تولا جا سکتا ہے۔ کمیت علم کے اندر نہیں ہوتی، چونکہ جسمانی نہیں ہے علم۔ ہر چند آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہی ہے، علم گنا بھی جا سکتا ہے، علم تولا بھی جا سکتا ہے، علم ناپا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ علم سے غفلت اور علم سے لا علمی کا نتیجہ ہے کہ علم کو ہم جسمانی فرض کر کے پھر اس کے لیے یہ صفات ذکر کرتے ہیں۔ نمو اجسام کے لیے متصور ہے، چونکہ اجسام کے اندر مقادیر ہیں، اجسام میں مقدار ہے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پودے نے نمو کیا، نامی، پودوں کا ایک نام ہے نامی، یعنی وہ جسم، وہ اجسام جو بڑھتے ہیں ایک حالت میں جس میں پیدا ہوں اسی میں نہیں رہتے، اس سے نکل کر بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو موجودات نامیہ یا مخلوقات نامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ نمو کرنے والی شے ہیں، چونکہ ان میں مقدار ہے، مقدار میں اندازہ بڑھتا ہے یا گنتی عدد بڑھتا ہے۔ اگر عدد بڑھ رہا ہے تو نمو ہے۔ ایک اور اصطلاح، رائج اصطلاح آپ نے سنی ہوگی مطبوعات میں، اگر خبروں میں، موبائل جب سے آیا ہے تو خبریں بھی کوئی نہیں سنتا، غیبتیں فقط ہوتی ہیں اور تفریح ہوتی ہے۔ لیکن اگر اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں آئے دن، مخصوصاً آج کل پاکستان کے اندر جب معیشت پاکستان کی زوال پذیر ہو گئی ہے، گر گئی ہے، اپنے اس بہت نیچے ہلاکت والی گہرائی تک، کھائی تک جا پہنچی ہے، اس معیشت کی تباہی کو لکھا جاتا ہے کہ پیداوار کی نمو، مثلا پاکستان میں خالص پیداوار کی نمو کتنی ہے، ایک پیمانہ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کی معیشت کو ناپنے کے لیے ان کے اندر مقامی ہر ملک کی جو معیشت ہے، اس معیشت کے جو بنیادیں ہیں، جیسے فصلیں کتنی اگ رہی ہیں،
اور خدمات کتنی پیش کی جا رہی ہیں، تعلیم و تعلم کتنا ہو رہا ہے، روزگار لوگوں کو کتنا مل رہا ہے، اور تولیدات کتنی ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو معیشت کی بنیادیں ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی اقتصاد نمو کر رہی ہے اور شرح نمو کتنی ہے۔ یہ اگر سنی ہوئی ہے، یہ اصطلاح نہیں سنی ہوئی تو شکر خدا کریں کہ آسودہ ہیں اور ذہن آپ کے مشوش نہیں ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کدھر جا رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، نمو کر رہی ہے، یا اس کی نمو منفی ہو گئی ہے۔ لیکن جو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آج دن ٹاک شو میں بیٹھ کر شرح نمو پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آگے عوام کو نہیں دیکھتے کہ یہ اصطلاح بھی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی۔ جیسے جی ڈی پی مثلا پاکستان کی یہ نمو کر رہی ہے، یا اس کی گروتھ کتنی ہے، یہ اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، فلاں ملک کی اقتصاد بہتر ہے، کیوں کہ شرح نمو ان کی بہتر ہے، فلاں ملک کی اقتصاد خراب ہو گئی ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تباہ ہو رہی ہے، چونکہ شرح نمو ان کی بہت خراب ہے۔ اب یہ شرح نمو کیا ہے؟ یعنی مقادیر اور اعداد و شمار۔ اعداد و شمار، آج دن ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ اشاریے مثبت جا رہے ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں پیٹ خالی ہیں، جیب خالی ہیں، اکاؤنٹ خالی ہیں، اشاریے مثبت ہیں، اشاریے آگے جا رہے ہیں، لوگ پیچھے جا رہے ہیں، اشاریے آگے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے، اقتصاد معیشت بہتر ہو رہی ہے، اشاریے بہتر جا رہے ہیں، سے یہ مراد لیتے ہیں وہ۔ لیکن حقیقت میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی اقتصاد کی نمو منفی ہو گئی ہے۔ منفی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کم ہو گئی ہے، منفی ہونے کا مطلب یعنی زوال ہو گیا ہے، ختم ہو گئی ہے، اور اب گھٹ رہی ہے، اور جو چیزیں، جو پیداوار، خالص پیداوار مملکت کے اندر تھی، وہ مکمل طور پر نابود ہو چکی ہے۔ اور یہ شرح نمو دوبارہ ایجاد کرنا، پھر اس کو نمو کی حالت میں لانا اور بڑھانا، اور جہاں سے گرے تھے وہاں پہنچانا، اس کے لیے وہ فارسی والے کہتے ہیں حضرت فیل کا کام ہے۔ یعنی اس کے لیے طاقتور کسی سیاستدان، مدیر مملکت کو چاہیے، ایسا مدیر چاہیے، فن خوان مدیر چاہیے، جو ڈوبتی ناؤ کو، ڈوبی ہوئی معیشت کی کشتی کو نکالے اور پھر اس کو اضافہ کر کے دنیا کی معیشتوں کے برابر قرار دے جا کر۔ جس طرح سے کیا ہے چین، ایک واضح مثال ہے، چین کی ڈوبتی ہوئی معیشت آج دنیا کی نمبر 1 معیشت بن گئی ہے۔ ملائیشیا اس کی مثال ہے، بنگلہ دیش اس کی مثال ہے۔ بنگلہ دیش تو پاکستان سے ٹوٹ کے بنا، اور بحران زدہ ملک، آفت زدہ ملک، یا بارشیں ہیں، یا سیلاب ہیں، یا ہڑتالیں ہیں، یا دھرنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج معیشت کے رشد کے لحاظ سے، نمو کے لحاظ سے، خالص داخلی پیداوار کے لحاظ سے، وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے صف اول میں آ گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، اور وہاں کی وزیر اعظم ایک خاتون ہے، ایک خاتون کی مدیریت میں بنگلہ دیش افلاس، بھوک اور فقر سے نکل کر اس وقت ترقی یافتہ ممالک کے صف اول میں شامل ہو گیا ہے۔ ملائیشیا اس کی مثال ہے، یا اس طرح کے مل جاتے ہیں ایسے مدیر، خوش قسمت قوموں کو مل جاتے ہیں جو ان کی ڈوبتی کشتی کو نکال کے ساحل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میں نے صرف نمو کا معنی واضح کرنے کے لیے تاریخ لگائی ہے، مقصود سیاست بیان کرنا نہیں تھا۔ تزکیہ بڑھنے کو کہتے ہیں، چونکہ جناب سیدہ نے یہاں پر فرمایا ہے وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ۔ زکوٰۃ اللہ نے کیوں واجب قرار دیا انسان کے لیے؟ یہ جو زکوٰۃ سے خوفزدہ ہیں، زکوٰۃ نہ دے کے بہت خوش ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ زکوٰۃ ترک کر کے کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا خسارہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آج ہی خطبے میں ذکر کیا تھا شہید ثانی کا استدلال قرآن کریم سے نماز جمعہ کے بارے میں، کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ ذکر اللہ کی طرف آؤ۔ اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو جب ندا آئے، ذکر اللہ کی ندا آئے تو پھر کوتاہی مت کرو، اموال و اولاد میں مصروف مت ہو جاؤ، گھریلو کاموں میں اور اولاد میں، رشتہ داروں میں، اقربا میں، دعوتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ، کاروبار میں اور لین دین میں مشغول نہ ہو جاؤ، سب کو چھوڑ چھاڑ کے ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ کہ اگر کسی نے یہ کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی نے یہ حرکت کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے میں کون ہیں، دیوالیہ کون ہیں، کون تباہ ہو گئے؟ وہ جو ذکر اللہ سے غافل ہو کر اولاد میں، گھر میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھے رہے، رشتہ داروں کے پاس بیٹھے رہے، دعوتیں کھاتے رہے جمعہ کے دن، اور وہ جو کاروبار میں دکان کھول کے منافع بظاہر کما رہے ہیں، قرآن فرماتا ہے یہی خسارے میں ہیں، یہی تباہ ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہیں، سب کچھ ڈبو بیٹھے۔ اسی طرح زکوٰۃ تزکیہ النفس ہے، نفس کی پرورش، نفس کا تکامل، نفس انسانی پودے کی طرح، جیسے مثال دی میں نے کہ پودا اگ گیا ہے اگر، تو یہاں ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ابھی، کیونکہ اس نے بڑھنا ہے، ابھی تناور بننا ہے، اور اس کو بڑھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، پرورش کے لیے اس کو بہت سارے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نفس انسان جس کی پرورش کا نظام پودے سے زیادہ پیچیدہ ہے، نباتات سے زیادہ پیچیدہ ہے، اس چمن کے باغبان اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنائے ہیں۔ پودوں کے باغبان کوئی دیہاتی ان پڑھ بھی بن سکتا ہے، اور اکثر جانتے ہیں پڑھے لکھوں سے زیادہ بہتر پودوں کی پرورش کا نظام ان پڑھ جانتے ہیں، بے سواد کر سکتے ہیں، وہ پودے پال سکتے ہیں، جانور پال سکتے ہیں، پرندے پال سکتے ہیں، حیوانات پال سکتے ہیں، حشرات پال سکتے ہیں۔ آج انسان ہر چیز پال رہا ہے، فارم بنا لیے ہیں، وہ پرندے اور وہ پودے اور وہ چیزیں جو اللہ نے جنگل کے لیے پیدا کیے تھے، انسان نے پکڑ کے فارم بنا کے ان کے اندر ان کی پرورش شروع کر دی ہے۔ ایک چیز جو انسان کی، اس کی پرورش انسان کے لیے ضروری ہے اور انسان نہیں کر سکتا خود، وہ اپنے نفس اور روح کی پرورش ہے، اپنی ذات کی پرورش ہے۔ ہم جانور پالتے پالتے جانور خود ہو جاتے ہیں، حیوان پالتے پالتے حیوان ہو جاتے ہیں۔ ہر جانور پالنے کا، کوئی گھوڑے پال رہا ہے، کوئی کتے پال رہا ہے، کسی نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، کوئی طوطے پال رہا ہے، کوئی چڑیاں پال رہا ہے، کوئی مچھلیاں پال رہا ہے، کوئی جنگلی جانور، کوئی پالتو جانور، کوئی اہلی جانور پال رہا ہے۔ جس کو پالنے کے لیے، جس کی پرورش کے لیے ہم پیدا ہوئے، وہ ہماری اپنی روح ہے، اپنا نفس ہے، ہم خود ہیں، اپنی شخصیت ہے۔ کس طرح سے پرورش پائے گی؟ اس پرورش کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے، بنا کے، تدوین کر کے جب بھیجے، اسی کا نام دین رکھا ہے۔ دین کے فرائض، ہم نے اس کو کاروباری، دینی فرائض کو کاروباری تناظر میں دیکھا ہے کہ یہاں نماز پڑھو ادھر جنت میں باغ لے لو، یہاں نماز پڑھو، رکعت پڑھو ادھر حور لے لو، ادھر یہ پڑھو ادھر آم، ادھر پڑھو ادھر مالٹا، ادھر یہ پڑھو ادھر کیک، ادھر پڑھو ادھر کیلا، ادھر فلاں، ادھر دودھ، ادھر دہی، ادھر بستنی، ادھر آئس کریم۔ بہت بچوں والا سمجھ لیا دین کا معاملہ ہم نے۔ بچے کو اگر آپ کہیں کہ آپ یہ کام کرو، اسکول جو آپ کو ایم اے کی ڈگری دے دیں گے، تو وہ کہتا ہے میری طرف سے گٹر میں ڈالو اس کو، مجھے ٹافی دو، مجھے چاکلیٹ دو۔ بچہ بڑا کام کرے تو بھی چھوٹی چیز بدلے میں مانگتا ہے۔ کئی لوگ ہیں بچوں کو قرآن سکھا دیتے ہیں، ائمہ کے نام سکھا دیتے ہیں، دین کے احکام فروعات سکھا دیتے ہیں، بیٹا پڑھو سنو، کہتا ہے دو گے کیا؟ جیسے یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے مشیر کوئٹہ میں مچھ کے شہیدوں کی لاشوں پر گئے، اور لواحقین شہداء نے کہا کہ وزیر اعظم آئیں، کوئٹہ آئیں،
تو مشیر صاحب نے پوچھا کہ اگر وزیر اعظم آئے تو آپ دو گے کیا؟ یعنی یہ بچہ اگر آئے تو آپ دو گے کیا؟ کیا چاکلیٹ ہے آپ کے پاس؟ شہیدوں کے ورثہ کے پاس کیا چاکلیٹ ہے، کیا دیں آپ کو؟ عجیب بات کی ہے، عقل و شعور سے ماورا کہ وزیر اعظم آئے گا ملک کا تو آپ مظلوم، آپ ستم رسیدہ، آپ مصیبت زدہ لوگ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو کیا دو گے؟ یہ کیا بات کی؟ بچے یہی کہتے ہیں کچھ بھی کرو، ان کو قرآن پڑھو، کہتے ہیں کیا دو گے؟ اسکول جاؤ، کیا دو گے؟ آیت سنو، کیا دو گے؟ اب ہم بھی نماز پڑھو، کیا دو گے؟ مالٹے جنت میں دیں گے، جوس دیں گے، شربت دیں گے، فلاں دیں گے۔ یہ تجارت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم مزدوری کریں اور ہمیں اجرت دے۔ جنت اجرت ہے اور ہمارے عبادتیں مزدوری ہیں، یہ نہیں ہے تصور دین کا۔ مزدور نہیں ہے، بندگی ہے، عبودیت ہے، عبدیت ہے، تشکیل انسانیت ہے، پرورش انسان ہے، پرورش شخصیت ہے، مزدوری نہیں ہے۔ تو بندگی بشرط مزد مکن، حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ تو بندگی بشرط مزد مکن، تو مزدوری مقرر کر کے، دیہڑی مقرر کر کے بندگی نہ کر۔ اب ہم اس طرح کے نماز پڑھتے ہیں، مزدوری مقرر ہے، نماز کا اجر کتنا، روزے کا اجر کتنا، فلاں کا اجر کتنا، اجرت وہی مزدوری ہے۔ کہ خواجہ خود صفت بند پروری داند، وہ مالک خود جانتا ہے کہ بندہ پروری کیسے ہوتی ہے۔ تو مزدوری نہ کر خدا کے لیے، مزدور نہ بن۔ زکوٰۃ انسان کی روح کی پرورش کا ذریعہ ہے۔ آپ کے گھر میں اگر درخت لگا ہوا ہو اور آپ چاہتے ہیں جلدی بڑا ہو، اگے، پھل دے، جلدی جلدی پھل دے، کوئی آپ کو ایسا فارمولہ نسخہ بتا دے کہ یہ چیز پودے کی جڑوں میں ڈالو تو جلدی اگے گا، فوراً دوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ یا اگر بچہ ہے آپ کا، بچہ نحیف ہے، بچہ لاغر ہے، ویسے ماں باپ کو شوق ہوتا ہے جلدی بڑا ہو، جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں کہ چھوٹا کیوں نہیں رہ گیا تھا، بڑا ہو کے اور مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ لیکن ماں باپ چاہتے ہیں، شوق ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ایسی خوراک دو، کوئی ایسی دوا دو، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ بچہ جلدی ہمارا رشد کرے۔ وہ اللہ نے بتا دیا ہے، آپ کی شخصیت کی پرورش اس کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نام ہی شخصیت پروری کا ہے۔ زکوٰۃ یعنی بڑھانا، اپنی ذات کو بڑھانا، اپنی ظرفیت کو بڑھانا، اپنی ادراک کو بڑھانا، اپنی وسعتوں کو بڑھانا، اپنی شخصیات کے مختلف پہلو بڑھانا، اپنی انسانیت کو بڑھانا، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو آداب رکھے گئے ہیں کہ کیا کیا چیز زکوٰۃ ہے، خوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ وہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، زکوٰۃ کا ایک یعنی پرورش روح اور پرورش نفس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اضافی فالتو شاخیں ساتھ کاٹتے رہو، رشد کرو گے۔ جن درختوں کی فالتو شاخیں نہیں کاٹی جاتی وہ تناور نہیں بنتے۔ یہاں جامعہ میں ابھی چونکہ تعمیرات ہیں اور وہ مکمل طور پر ماحول نہیں بنا پودے جس طرح کے لگانے چاہیے، لیکن جو لگے ہوئے ہیں ان میں کئی طرح کے پودے ہیں۔ ایک پودا ایسا ہے جو
اس کی شاخیں نکلتی ہیں ہر موسم میں، اور ہر موسم میں اس کی ساری شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں، صرف اس کی چوٹی چھوڑ دی جاتی ہے، اور وہ ہر سال کئی میٹر رشد کرتا ہے، نہ کئی انچ۔ ہر سال کتنے میٹر بڑھ جاتا ہے اوپر۔ اگر وہ شاخیں نہ کاٹیں پھر اتنا رشد نہیں کرتا، اوپر نہیں جاتا، بڑھتا نہیں ہے۔ کھجوریں آپ نے دیکھی ہیں، تناور، کھجوروں کے ساتھ اس کا کھردرا سا تنا ہوتا ہے، وہ کھردرا تنا در حقیقت اس کی فالتو خشک پتے ہیں جو کاٹے جاتے ہیں، نیچے ان کی جڑ چپکی ہوتی ہے، چھلکا، اس لیے رشد کرتا ہے کہ وہ سارا کاٹتے ہیں اس کو۔ تزئینی پودے بھی ایسے ہیں، جتنا کاٹیں اتنا رشد کرتا ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اضافی، اسے آپ دے دو، اللہ کے بنائے ہوئے مقررہ نظام کے مطابق دے دو۔ اگر یہ دو گے تو رشد کرو گے، پرورش پاؤ گے۔ اگر یہ نہیں دیا، یہ مال ہے مثلا فرض کر لیں، یہ مال اگر نہیں دیا پرورش نہیں پاؤ گے، رشد نہیں کرو گے، بڑھوتری نہیں آئے گی، تمہاری شخصیت کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، چھوٹے ہی رہو گے، کم رہو گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مقرر کیا ہے۔ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور رزق کو بڑھانے کا ذریعہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ پہلا اثر زکوٰۃ کا شخصیت بڑھانا ہے، شخصیت کی پرورش ہے، اور دوسرا رزق میں وسعت اور رزق میں بڑھانا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے رزق بڑھ جائے، زکوٰۃ دے۔ آپ کو شاید بی بی زہرا سے یہ توقعات نہیں تھیں کہ یہ باتیں بتائیں ہمیں۔ ہمیں کیا توقعات ہیں کہ ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا کہ مثلا بیٹھ کے کسی کے خلاف کیا غصہ نکالا جاتا ہے، کیا غضب کا اظہار کیا جاتا ہے، کتنی ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ توقع ہے کہ ہم بی بی زہرا کی وہ باتیں سنیں، یا ہوں ہی یہی ہیں، باتیں یہی ہیں نہ۔ بی بی زہرا وہ ایک ثانوی موضوع ہے، اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن نے ذکر کیا ہے، یزکیہم، انسانوں کی پرورش، اور بی بی اس خاندان کی پروردہ ہیں اور اس میراث کی وارث ہیں۔ ان کا ہدف بھی انسانوں کی پرورش ہے، انسانوں کی نشو و نما ہے، رشد ہے، یہی چاہتی ہیں۔ ہم بی بی سے کچھ اور تمنا توقع رکھتے ہیں، وہ ہم سے کچھ اور توقع رکھتی ہیں۔ وہ کیا توقع رکھتی ہیں؟ یہی جو بیان فرما رہی ہیں۔ یہ کلمات عیناً بی بی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ۔ ہمیں خطاب کر رہی ہیں، سب کو خطاب کر رہی ہیں، امت کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام، یہ دستورات کیوں مقرر کیے ہیں؟ یعنی اس طرح نہیں بنے تم۔ آج تمہارے رویے، جن لوگوں سے بی بی کو شکوہ تھا، یہی شکوہ تھا نا کہ اتنی میرے بابا نے محنت کی تمہارے ساتھ، تمہاری پرورش کے لیے، تمہارے تزکیہ کے لیے، اور تمہارے رویے بتاتے ہیں کہ اتنی رشد ہوئی نہیں تمہاری، کیوں نہیں پائی؟ بعض جگہ انسانوں کو توقع ہوتی ہے۔ بارہا میں اپنے طلاب و طالبات دونوں کے بارے میں عرض کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں قوم کو توقعات ہیں کہ جو پرورش یہاں زیر تعلیم طلباء و طالبات کی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، اور اس امید کے ساتھ ہیں کہ یہ جب پڑھ کے آتے ہیں، مثلا گھر میں آتے ہیں، ماحول میں آتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں، خاندان میں جب آتے ہیں تو ان سے توقع کیا ہے کہ یہ پرورش یافتہ ہوں گے، چونکہ ان کے ساتھ محنت ہوئی ہے، ان کے اوپر محنت ہوئی ہے، انہیں اپنے حال میں نہیں چھوڑا گیا، انہیں صبح و شام بنایا گیا ہے۔ خوب توقعات یہ ہوتی ہیں
اور اگر گھر والے دیکھیں کہ وہ تو نہیں، رشد تو نظر نہیں آتی ان کے اندر، پرورش تو نظر نہیں آتی، ان کی شخصیت کے اندر کوئی اضافہ، شعور بڑا ہوا نظر نہیں آتا، ترقی کیا ہوا شعور نظر نہیں آتا، ذہن بڑا نظر نہیں آتا، سوچ بڑی نظر نہیں آتی، ارادہ بڑا نظر نہیں آتا، ہمت بڑی نظر نہیں آتی، پھر کیا ہے؟ رٹا لگوایا، امتحان پاس کروایا ہے۔ جہاں رٹے لگا کے امتحان پاس کروائے جائیں، نمبر دلوائے جائیں، وہاں رشد نہیں ہے، انسان سازی نہیں ہے، وہ طوطا پروری ہے نہ پودا پروری۔ وہاں پودوں کی طرح نباتات کی طرز پر تربیت نہیں ہوئی، طوطے کی طرز پر۔ طوطے کو آپ پڑھاتے رہیں طوطا طوطا ہی رہتا ہے، بہت کچھ رٹ لینے کے بعد بھی طوطا ہی ہے۔ طوطا تو پرورش نہیں پاتا، پودا پرورش پاتا ہے۔ وہ یہ توقع ہوتی ہے لوگوں کو۔ حضور کے ساتھ جنہوں نے عمر گزاری ہے، ساری دنیا کو توقع ہے کہ یہ رشد کے اور تزکیہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے چاہیے، اور ان کے اعمال، ان کے فیصلے، ان کے ارادے اس سطح کے ہونے چاہیے تاکہ بشریت کے لیے مثال بنے۔ چونکہ یہ خاتم الانبیاء کے ساتھی ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یہ رشد دینے والی معلم شخصیات میں سب سے اعلیٰ و سب سے برتر معلم کے شاگرد ہیں، اور جن شاگردوں کو سب سے اشرف معلم نے بنایا ہو، ان سے توقعات کیا ہوتی ہیں دنیا کو؟ خب تمہاری شخصیتیں کچھ اور ہونی چاہیے تھیں، تمہارے رویے آج بتاتے ہیں کہ تم ویسے نہیں ہو، اور بجا توقعات ہیں۔ یہ شکوہ تھا بی بی کا کہ تمہیں کچھ اور ہونا چاہیے تھا اور تم کچھ اور ہو۔ جس چیز کی محبت تمہارے دل سے نکل جانی چاہیے تھی وہ نہیں نکلی، اور جو محبت تمہارے دلوں میں آنی چاہیے تھی وہ نظر عمل میں نہیں آ رہی۔ نہ کہ سب، بعض کے عمل میں تفاوت آ گیا، ورنہ حضور نے جو شخصیات جن کی پرورش کی، کچھ تو حضور کی معیت میں ہی شہید ہو گئے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا عظیم مقام ذکر کیا ہے، شہدائے بدر و احد و دیگر معرکوں کے اندر، اور خود رسول اللہ نے ان کے قصیدے پڑھے ہیں اور ان کا مقام عظیم ذکر کیا ہے۔ لیکن ہر ماحول میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رویوں سے ساری قوم کو، دنیا کو افسوس ہوتا ہے۔ اب یہ خطبہ مقام احتجاج میں ہے، لیکن مقام احتجاج میں وہ اعلیٰ معلمی بھی انجام دے رہی ہیں، اور ہمیں آج یہ مطلب ہے بی بی سے سیکھنا ہے، ایام فاطمیہ میں اور عمر بھر، خصوصاً خواتین کو، خصوصاً خواتین کی نسل حاضر اور نسل آئندہ کو، یہ پیغام بی بی کا اپنے دلوں میں اتارنا ہے۔ چند سال پہلے آپ سے تقاضا کیا تھا کہ اس خطبہ کو حفظ کریں، ذہنوں میں اس کے الفاظ تو ڈالیں، پھر اس کے معانی آپ کی روحوں میں اتریں، اور پھر آپ کے عمل میں تبدیل ہو جائے یہ خطبہ، پھر آپ چلتا پھرتا ایک نمونہ ہو اس خطبہ کا، تفسیر ہو اس خطبہ کی۔ چونکہ ایام سوگ ہیں یہ، اصل مطلب تو اس پیغام کو دریافت کرنا ہے، لیکن ساتھ اس عمل کے لیے جو قیمت ادا کی گئی ہے، اور ہر نبی نے اور ہر نبی کے وصی نے ادا کی ہے، وہ دردناک ہے۔ جناب سیدہ نے بھی قیمت ادا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کی، اور خصوصاً اولاد فاطمہ و علی نے دین کی خاطر باہری قیمت ادا کی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا پہلا غم و پہلا سوگ اور پہلی مصیبت جو اپنی زندگی میں مشاہدہ کی، وہ بابا کو تبلیغ کے دوران زخمی حالت میں دیکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض میں 3 سال عمر بی بی کی ذکر کی گئی ہے، اور بعض میں 5 سال
عمر ذکر کی گئی ہے مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے اور پھر واپس آتے، اور جس حالت میں واپس آتے وہ جہاں پر جناب خدیجۃ القبریٰ کے لیے بہت دردناک منظر ہوتا تھا، وہ رسول اللہ کی لخت جگر کے لیے اور بیعت الرسول کے لیے بہت دردناک منظر ہوتا تھا۔ اس عمر میں حضور کو خون آلود کپڑوں میں دیکھتی، خون آلود جوتے دیکھتی، خون آلود چہرہ دیکھتی، اور جب ماں کو دیکھتی کہ بابا کی تیمارداری کیسے کرتی ہیں، تو جناب سیدہ نے اسی عمر سے اس مصیبت کا سامنا شروع کیا۔ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ روایت جو رسول اللہ نے فرمائی تھی فاطمہ کے لیے کہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے بابا کی ماں لگتی ہے۔ یہ اسی بچپن کی عمر میں اس روایت کے مطابق کہ حضور جس دن زیادہ زخمی حالت میں تشریف لائے، سر سے خون بہہ رہا تھا اور محاسن اور چہرہ خون سے تر ہوا تھا، بی بی در کے پیچھے بابا کی انتظار میں تھی، اور جب رسول اللہ تشریف لائے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بجائے بی بی نے حضور کے زخم دھونا شروع کیے۔ حضور اپنے بستر پہ لیٹے، بی بی نے 3 سال کی عمر یا 5 سال کی عمر میں، خوب آپ نے یہ عمر طے کی ہوئی ہے، گزاری ہوئی ہے، اور دوسروں کو دیکھا ہوا ہے 5 سال کی عمر میں کتنی عمر ہوتی ہے۔ زخمی سر بابا کا اپنی آغوش میں لے کر اور ماتھے کے زخم، سر کے زخم دھو رہی ہیں، بی بی صاف کر رہی ہیں، اور ضبط بھی کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہر زخم پہ بی بی کو چیخنے کو دل کر رہا ہے، رونے کو دل کر رہا ہے، فریاد کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن روتی نہیں ہے، ضبط کرتی ہے۔ اسی اثنا میں رسول اللہ نڈال ہیں، زخموں کی وجہ سے نڈال ہیں، اور بی بی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے کہ بی بی کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اور وہ آنسو جب رسول اللہ کے چہرہ انور پہ پڑتا ہے، حضور نے آنکھ کھولی، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا آنکھ اٹھا کر، فاطمہ اس کیفیت سے بھری ہوئی ہیں اس عمر میں اور ضبط کر رہی ہیں کہ میری آواز نہ نکلے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ضبط کے باوجود آنسو ٹپک پڑا اور رسول اللہ کے چہرہ انور پہ پڑا، اور گرم آنسو تھا، غم کا آنسو بہت گرم آنسو ہوتا ہے، گرم آنسو پڑا، حضور نے آنکھ کھول کر بی بی کے چہرے کو دیکھا، اس غضب کی حالت میں، ضبط کی حالت میں دیکھا، تو فرمایا انت ام ابیہا، اے بی بی ایسے تو مائیں کرتی ہیں جیسے آپ کر رہے ہو۔ مائیں عموماً اپنے لخت جگر کو گود میں بٹھا کر پھر رونا چاہتی ہے لیکن روتی نہیں ہے، مائیں ضبط کر لیتی ہیں۔ ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف دیا ہوتا ہے، اتنی تحمل ان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنا گریہ چھپانا چاہیں چھپا لیتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی ایسے تو مائیں کرتی ہیں، یہ تیمارداری اور یہ کیفیت اور یہ حوصلہ اور یہ ضبط، انت ام ابیہا، تو اپنے بابا کی ماں ہے۔ اس طرح سے بی بی نے وہ ایام غم گزارے، اور سب سے بڑھ کر جو مصیبت مکہ میں اس کم سینی میں بی بی کو جو دن سوگ کا دیکھنا پڑا اور کبھی بھی نہیں بھولی، وہ اپنی والدہ ماجدہ کا سایہ اٹھ جانا، کس کیفیت کے ساتھ شیب ابی طالب میں محاصرے کے اندر، بائیکاٹ کے اندر، جہاں پر مشرکین مکہ نے اور ان ظالمین نے بنو ہاشم کو رسول اللہ کے ہمراہ قید کر رکھا تھا اور کوئی چیز آنے جانے نہیں دے رہے تھے۔ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ، وہ مالدار خاتون جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا،
شیب ابی طالب میں اس بی بی کی حالت بیماری سے یہ ہو گئی تھی کہ جناب خدیجہ بھوک سے نڈال ہو، اتنی نڈال تھی کہ چلا نہیں جاتا تھا، بیماری بھی تھی، اور آخری وقت میں جناب خدیجہ الکبریٰ روایت میں ہے کہ اٹھتی ہیں، چونکہ بعض لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں سے چھپ چھپا کے لوگ کچھ نہ کچھ آ کے دے جایا کرتے تھے، کہیں سے کوئی کھجور آ جاتی، کہیں سے کوئی اور چیز، اور وہ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیتے۔ جناب خدیجہ بیماری کی حالت میں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ نحیف حالت میں چلتی ہوئی ہر گروہ کے پاس جاتی ہیں، ہر مرد و عورت کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب خدیجہ کو خود بھوک نے ستایا ہے، اس لیے اپنے لیے جب پوچھتے ہیں کہ بی بی کیا آپ کو کوئی کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو جواب دیتی نہیں، مجھے اپنی پرواہ نہیں، میں اپنی فاطمہ کے لیے کچھ دور نہیں، اپنی فاطمہ کے لیے کچھ چاہیے مجھے۔ اس کیفیت میں اب وہ وقت آ گیا جناب خدیجہ الکبریٰ پر، اس عظیم ترین مخدرہ پر، کائنات کی عظیم ترین مخدرہ پر وہ وقت آ گیا کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کرتی ہیں کہ اگر ہو سکے چند دقیقے میں آپ کا وقت لوں۔ حضور حاضر ہو جاتے ہیں بالین پر اور فرماتے ہیں بتائیے کیا کہنا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے پہلی بات جو رسول اللہ سے پوچھی وہ یہ کہ یا رسول اللہ مجھ سے راضی ہیں؟ رسول اللہ کے آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہے، اور کیسے راضی نہ ہو؟ ہم نہیں جانتے خدیجہ الکبریٰ کیا ہے، خدا شاہد ہے ہم نہیں جانتے خدیجہ الکبریٰ کیا ہے۔ اس بی بی نے کیا باعظمت کردار ادا کیا ہے اور آج فراموشی کا شکار ہے، کہیں محفلوں میں مجلسوں میں ذکر تک نہیں آتا اس بی بی کا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں بھی راضی، میرا اللہ بھی راضی ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا وقت آخر ہے، میں جا رہی ہوں، میں ایک دو وصیتیں عرض کرنا چاہتی ہوں، اگر اجازت دیں آپ کی خدمت میں عرض کر لوں۔ حضور نے فرمایا بیان کریں، تو ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، آپ نے بعد میں ضرور ازدواج کر لینی ہے، میری فاطمہ چھوٹی سی ہے، بعض اوقات سوتیلی مائیں کبھی بچوں کے ساتھ سختی اور تلخی بھی کر جاتی ہیں، یا رسول اللہ دھیان رکھنا اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو خیال رکھنا میری فاطمہ کے منہ پہ کوئی تماچا نہ مارے، بس یہ ایک وعدہ مجھ سے کر لیں۔ اور رسول اللہ نے عہد کیا میں جب تک زندہ ہوں فاطمہ کو اپنے وجود سے زیادہ عزیز رکھوں گا، اور یہ وصیت حضرت خدیجہ پر حضور نے عمل کیا، فاطمہ کو اپنے سے زیادہ عزیز رکھا اور دنیا کو بتایا اٹھ کے قیام کر کے گلے سے لگا کے سینے سے چپکا کے، اور لوگوں کو بھی کہا کہ خبردار کوئی فاطمہ کو ناراض نہ کرے، جس نے اسے ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ چونکہ خدیجہ الکبریٰ کی وصیت تھی کہ فاطمہ کو کوئی ناراض نہ کرے، اور جب تک حضور زندہ تھے ایسا ہی رہا۔ حضور نے اپنی زندگی میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی وصیت پر عمل کیا، لیکن افسوس حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی پھر وہ سب کچھ ہو گیا جس کا خطر حضرت خدیجہ نے اظہار کیا تھا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ
بحق اسماء حسنہ خود، بحق رسول اللہ، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق فاطمہ الزہرا، بحق سید الشہداء، پروردگارہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین و مومنات کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، خدا بندہ جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو اس مرض کرونا وبا میں مبتلا ہیں پروردگارہ ان سب کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما، پروردگارہ تمام مظلوم ملتوں کو اور خصوصاً ملت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ملت مظلوم کشمیر و ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، ان کو ظالموں کے شر سے رہائی عطا فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہی کی توفیق عنایت فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص جو معاونین حوزہ گزشتہ 2 ہفتوں سے رحلت کر گئے ہیں ان کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، شہداء کوئٹہ، شہداء مچھ کے لیے اور امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین،